اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اصالت وجود و اعتباریت ماہیت کے بعد سے فصل خامس میں علامہ طباطبائی وحدت و کثرت وجود کو تبیین کرنا چاہتے ہیں۔ فصل خامس، جس کو علامہ نے فی ان الوجود حقیقۃ واحدۃ مشککۃ اس کے ذیل میں بیان فرمایا ہے، یہاں پر دراصل و حقیقت میں علامہ طباطبائی متعدد اقوال و متعدد بیانات و متعدد تحلیلات کے جو وجود کی وحدت اور وجود کی کثرت کے بارے میں ہیں، ان کو ذکر فرمائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم محتوائے فصل کے اندر اور بعض مطالب کے جو علامہ نے اس فصل میں بیان فرمائے ہیں، بعض مطالب کے جو خارج از فصل اس محتوا کی فہم کے لیے ضروری ہیں، ان میں وارد ہوں، بعض حوالہ جات کے جو مطالعے کے لیے بہت ہی مفید ہیں ان کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ ملا ہادی سبزواری نے شرح منظومہ جلد اول 203 کے اوپر صفحہ 203 پر اس بحث کو غرر فی بیان الاقوال فی وحدت حقیقت الوجود و کثرتہا اس کے ذیل میں بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح شہید مطہری رضوان اللہ نے شرح مبسوط منظومہ جلد اول صفحہ 181 سے لے کر 215 تک وحدت و کثرت در وجود اس عنوان کے تحت اس بحث کو مطرح کیا ہے۔ اس بحث کے اندر بہت سارے اہم عناوین ہیں، بہت سارے اہم سوالات ہیں کہ بعض کی جانب علامہ طباطبائی عبارت کے اندر متوجہ ہیں، عبارت کے اندر ان کی جانب ملتفت ہیں، جبکہ بعض اور مطالب و بعض اور عناوین ہیں جن کو علامہ صراحت کے ساتھ عبارت میں ذکر نہیں فرماتے ہیں، لیکن اس فصل اور اس کے محتوا کی فہم کے لیے وہ مطالب چونکہ انتہائی ضروری ہیں، لہٰذا خارج از کتاب و مطالب خارج از کتاب کے طور پہ ان کو ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلا مطلب وہ اہمیت بحث تشکیک در وجود ہے، یعنی اس بحث کو کیوں مطرح کیا گیا، بالخصوص اصالت وجود کے فوراً بعد اس بحث کو کیوں ذکر کیا گیا، علم فلسفہ کے اندر و ساختار فلسفی میں اس بحث کا کیا مقام ہے، اس کو مطلب اول کے اندر مشاہدہ کریں گے۔ مطلب دوم سوال اصلی در مسئلہ تشکیک در وجود ہے، اور وہ سوال کیا ہے، جمع بین وحدت و کثرت، کہ نظام ہستی میں وحدت اور کثرت تکوینی، وحدت تکوینی، ان کو ایک فیلسوف کس طریقے سے تحلیل کرتا ہے، کس طریقے سے ان کو جمع کر سکتا ہے، اس کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ مطلب سوم اقوال متعدد و اقوال مختلف دربار وحدت و کثرت در وجود۔ مطلب چہارم بحث تشکیک در وجود کا تاریخچہ، اس کی تاریخ کیا ہے، کس طریقے سے یہ مسئلہ علم فلسفہ میں شروع ہوا، کن کن بزرگان نے اس مسئلے کو پروان چڑھایا، اور آج یہ مسئلہ ہمارے سامنے کس شکل کے اندر اور کس محتوا کے ساتھ موجود ہے۔ مطلب پنجم فہم دقیق از تشکیک ہے، کہ جب تشکیک در وجود کہتے ہیں، جب تشکیک در وجود کو مطرح کرتے ہیں، اس تشکیک در وجود سے کیا مراد ہے، اس تشکیک در وجود سے ایک فیلسوف کیا ارادہ کرتا ہے، کس محتوا کو پہنچانا چاہتا ہے، اس کو مطلب پنجم کے ذیل میں بیان کیا جائے گا۔ مطلب ششم قول حق، جو علامہ طباطبائی اختیار کرتے ہیں مذہب مختار، اس کے اوپر علامہ کیا ادلہ لاتے ہیں، کیا دلائل ذکر کرتے ہیں، اس کو مطلب ششم کے اندر بیان کیا جائے گا۔ مطلب اول بحث تشکیک در وجود کی اہمیت، اس مطلب کی جانب ہم اس جہت سے بھی ملتفت ہو سکتے ہیں کہ مکتب حکمت متعالیہ کے جو مکتب مشا، مکتب اشراق، ان سے جدا ایک مکتب سوم ہے، اس مکتب حکمت متعالیہ کی ہویت،
اس کو وہ چیز جو دوسرے مکاتب سے جدا کرتی ہے، دوسرے مکاتب سے ممتاز کر کے ایک مکتب قرار دیتی ہے، وہ اصالت وجود کے بعد سے بحث تشکیک در وجود ہے. یعنی بحث تشکیک در وجود اصالت وجود کے بعد سے حکمت ملا صدرہ و حکمت مطالعہ کا سب سے اہم رکن ہے. لہٰذا اس جہت سے یہ بحث بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. ملا صدرہ علیہ الرحمہ نے اس رکن کی اساس پہ، یعنی تشکیک در وجود کی اساس پر بے تحاشا مسائل فلسفی جو ان سے پہلے قابل حل نہیں تھے یا ان کے بارے میں حکمائے قدیم نے جو تحلیلات پیش کی تھیں، جو جس طرح سے اس کو وضاحت کی تھی، تبیین کی تھی، اور اس کے اوپر بے تحاشا اشکالات اور مشکلات جو وارد کیے گئے تھے، ان کو ملا صدرہ نے اس رکن کی اساس پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ حل کیا ہے. ان میں سے ایک مطلب خود نظام ہستی کی تحلیل، نظام ہستی کی تبیین تشکیک کی اساس پر بہت ہی آسانی کے ساتھ انجام پاتی ہے. اسی طرح جمع بین وحدت اور کثرت، کہ انشاءاللہ اس کی جانب سوال اصلی مسئلہ تشکیک در وجود اس میں اشارہ ہوگا، اس کو ملا صدرہ تشکیک کی اساس پر حل کرتے ہیں. اسی طرح حرکت کی تحلیل، حرکت کیا ہے، ہویت حرکت کیا ہے، مختلف اقسام حرکت، حرکت اشتدادی، حرکت تضاعفی، حرکت تساوی، ان سب کو بھی ملا صدرہ تشکیک در وجود کے اساس کے اوپر حل کرتے ہیں. فہم وحدت و کثرت در وجود، وحدت کیا ہے، کثرت در وجود کیا ہے، یہ بھی تشکیک در وجود کے اساس پر حل ہوتی ہے. اسی طرح تقدم و تأخر در وجود، سبق و لحوق، یہ جو مرحلہ جس کو علامہ ایک مستقل مرحلہ کے طور پہ بحث کریں گے، یہ بھی تشکیک در وجود کے اساس پر حل ہوتا ہے. سرعت و بطء، سریع، حرکت سریع و حرکت بطیء کیا ہے، یہ بھی مطلب تشکیک کے اساس پر ہی قابل فہم ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ جس کو ملا صدرہ حل کرتے ہیں، وہ نفس کی تحلیل، چاہے نفس انسانی ہو، نفس حیوانی ہو، نفس نباتی ہو. نفس کی کیا تحلیل ہے، نفس کس طریقے سے وجود میں آتا ہے، نفس جسمانیت الحدوث ہے یا نفس روحانیت الحدوث و روحانیت البقاء ہے، نفس کو کس طریقے سے تحلیل کرنا چاہیے. اور نفس کے ذیل میں مباحث معاد، مباحث قیامت، ان سب کو بھی ملا صدرہ تشکیک در وجود کی اساس کے اوپر حل کرتے ہیں. اس کے علاوہ متعدد مباحث ریز، یعنی جزئی مباحث فلسفی ہیں کہ جن کے اندر مسئلہ تشکیک در وجود بہت ہی زیادہ واضح طور پہ حاضر ہے، اور تشکیک در وجود کے بغیر وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بس یہ بحث تشکیک در وجود کی اہمیت کہ انشاءاللہ آخر فصل تک، یعنی جب ہم محتوی فصل کو بیان کریں گے، اس کے ذیل میں بھی یہ مطلب مزید وضاحت کے ساتھ اور مزید عمق کے ساتھ واضح ہوگا. مطلب دوم جس کی جانب ایک فیلسوف کو توجہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ تشکیک در وجود میں محل نزاع کیا ہے، اصل سوال کیا ہے جس کو ایک فیلسوف حل کرنے چاہتا ہے، جس کو ایک فیلسوف جب حل کرنے کے درپے ہوتا ہے، نتیجے کے طور پہ تشکیک در وجود کو قبول کرتا ہے. بس وہ سوال اصلی اصالت کیا ہے، سوال اصلی کیا ہے جس کی اساس پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے متعدد اقوال وجود میں آتے ہیں. اس کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے. مسئلہ تشکیک در وجود کا سوال اصلی جمع بین وحدت و کثرت ہے کہ کس طریقے سے ہم اس نظام ہستی، نظام تکوین، نظام وجود کے اندر وحدت اور کثرت کو جمع کر سکیں. اس سوال اصلی کو بیان کرنے کے لیے ہمیں بعض مقدمات کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے، اور ان مقدمات کو علامہ طباطبائی نے جس طرح سے بحث اصالت کے اندر
سوال اصلی کو جو مقدمات وجود میں لاتے تھے ان کو علامہ نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا. یہاں پر علامہ طباطبائی صراحت کے ساتھ ان مقدمات کو ذکر نہیں فرماتے ہیں، بلکہ لابلائے فصل کے اندر و بین السطور ان مقدمات کی جانب توجہ دلاتے ہیں. لیکن چونکہ یہ مسئلہ، یہ مطلب اپنی ذات میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لہٰذا اس کو جدا مسئلے کے طور پہ و جدا مطلب کے طور پہ ذکر کرنا ضروری ہے. مقدمہ اولا جو تشکیک در وجود کے اوپر منتہی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب سفسطے سے جدا ہوتا ہے، نفی سفسطہ کرتا ہے، طرد عدم کرتا ہے، اس کے بعد سے اصل الواقعیت کی جانب متوجہ ہوتا ہے. یہ اصل الواقعیت یعنی فیلسوف یہ دیکھتا ہے کہ خارج میں اشیاء موجود ہیں، خارج میں حقیقت ہے. اس طرح سے نہیں ہے کہ میرے ذہن میں، میرے توہم میں کوئی شے موجود ہے اور خارج میں اصلاً کوئی بھی حقیقت نہ ہو، بلکہ خارج میں سفسطہ محض اور عدم محض ہو. بلکہ خارج میں فیلسوف دیکھے واقعیت موجود ہے، فیلسوف دیکھتے اشیاء موجود ہیں، سفسطہ باطل ہے اور واقعیت درست مطلب ہے. پس پہلا مطلب جس کی جانب فیلسوف متوجہ ہوتا ہے وہ نفی سفسطہ و اثبات اصل الواقعیت ہے. مقدمہ دوم وہ یہ ہے کہ فیلسوف یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو اصل الواقعیت ہے، اس اصل الواقعیت سے میں ایک مفہوم انتزاع کرتا ہوں. یعنی جب میرا نفس جو ایک وجود ادراکی ہے، جو حقائق اشیاء و عمق و باطن اشیاء کا ادراک رکھتا ہے، جب اصل الواقعیت سے روبرو ہوتا ہے یہاں سے ایک مفہوم حاصل کرتا ہوں، اور وہ مفہوم مشترک معنوی ہے. وہ مفہوم ان تمام اشیاء کے درمیان ایک اشتراک معنوی رکھتا ہے. پس اشتراک معنوی وجود ہمیں اس مطلب کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ وہ اصل الواقعیت، وہ شے کہ جو حقیقت و بنیاد اشیاء کو تشکیل دیتی ہے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ایک امر ہے. مقدمہ سوم اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود ہے. اصالت وجود کی اساس پر اور وہ براہین کی جو وجود کو اصیل ثابت کرتے اور وجود کے علاوہ بقیہ اشیاء کو اعتباری و بقیہ اشیاء کو خواص و صفات وجود کے طور پہ ثابت کرتے ہیں، وہ براہین ہمیں اس مطلب کی جانب متوجہ کرتے ہیں کہ دو اصیل واقعیت ہستی میں نہیں ہو سکتے. یعنی واقعیت ہستی، واقعیت اشیاء، واقعیت امور خارجی کو دو امور اصیل، دو اشیاء اصیل تشکیل نہیں دے سکتے، بلکہ حتماً واقعیت اصیل، امر اصیل ایک شے ہے، ایک امر ہے، اور اس کے علاوہ بقیہ جتنے بھی امور ہیں اگرچہ خارج میں متحقق ہیں، میرا ذہن اور میرا نفس ان کو اعتبار نہیں کرتا، ان کو ذہن میں خلق نہیں کرتا، بلکہ خارج میں موجود ہیں. یہ امور، یہ اشیاء اعتباری ہیں، واقعیت ساز نہیں ہیں، بلکہ امر اصیل کی خواص اور امر اصیل کی خصوصیات ہیں. پس مقدمہ سوم جو اس مسئلے کے اندر ہے وہ استدلالات ہیں کہ جو اصالت کو ایک شے میں منحصر کرتے ہیں، اور وہ وجود ہیں جو صرف وجود کو اصیل قرار دیتے ہیں. مقدمہ رابع جو ایک فیلسوف کے لیے ایک مقدمہ بدیہی ہے جس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم وجدانی طور پہ، حسی طور پہ حقائق ہستی کے اندر، اشیاء کے اندر، نظام ہستی کے اندر کثرت کو دیکھتے ہیں. ہمیں امور ایک دوسرے سے متغیر، اشیاء ایک دوسرے سے متمایز و متغیر نظر آتی ہیں. ایک جگہ پہ انسان ہے، پتھر ہے اور متعدد بے تحاشا اشیاء موجود ہیں. پس نظام ہستی کے اندر کثرت، نظام ہستی کے اندر اختلاف، اشیاء کا ایک دوسرے سے مغایر ہونا، اشیاء میں مغایرت ہونا، یہ ایک امر بدیہی اور ایک امر وجدانی ہے جس کو اثبات کرنے کے لیے دلیل و استدلال کی ضرورت نہیں ہے. بس یہاں پر یہ مقدمات، یعنی پہلے تین مقدمات کہ جو نظام ہستی کے اندر ایک امر اصیل،
ایک امر واحد اصیل کو اس بات کرتے ہیں، اور مقدمہ چہارم کی جو ایک مقدمہ بدیہی ہے، ایک مقدمہ وجدانی ہے یا حسی ہے جس کو ہم محسوس طور پہ مشاہدہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نظام ہستی میں کثرت موجود ہے، ان مقدمات میں کس طریقے سے آپس میں سازگاری ایجاد کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ان مقدمات سے ایک ایسا قول، ان مقدمات کی ایک ایسی تحلیل پیش کی جا سکتی ہے جس کے نتیجے میں نہ برہان اصالت رد ہو، نہ برہان اصالت خدشدار ہو، اور نہ ہی اس کے نتیجے میں یہ امر وجدانی، یہ امر مشہود و محسوس جو کثرات ہیں، ان کا انکار لازم آئے۔ لہٰذا یہاں پر ایک فیلسوف، ایک صاحب تفکر انسان ان وحدت، یعنی ایک طرف سے وحدت اور دوسری طرف سے کثرت، اس کو جمع کر کے اس کی ایک تحلیل پیش کرنا چاہتا ہے، اس کی تحلیل کرنا چاہتا ہے، اور اسی نتیجے میں چونکہ متعدد تحلیلات ہیں، متعدد تفاسیر کی گئی ہیں وحدت و کثرت کی، لہٰذا یہاں پر متعدد اقوال وجود میں آتے ہیں، اور متعدد اشخاص و متعدد مکاتب نے وحدت و کثرت کو وضاحت کرنے کی اور ان میں آپس میں جمع کرنے کے لیے متعدد طرق اور متعدد راہوں کو اس بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ جس کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وحدت اور کثرت کو جمع کرنے میں، یعنی ایک طرف سے وحدت ہے جس کو برہان اس بات کرتی ہے، یا جس کو ہم بطور امر مشترک معنوی خارج سے درک کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے کثرت کی وہ بھی ایک امر بدیہی ہے، ایک امر وجدانی ہے، اس کو ہم پاتے ہیں خارج میں کہ کثرت مشہود ہے۔ ان دو کو جمع کرنے میں فیلسوف کی توجہ ہونی چاہیے، فیلسوف کو التفات رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا راہ حل اختیار نہ کرے کہ جو یا تو مقدمہ سوم اصالت وجود یا اشتراک معنوی وجود، یعنی خارج میں کوئی وحدت نہیں ہے، اس کے انکار کے اوپر منتہی ہو، یا کثرات یعنی خارج میں کثرتیں موجود ہیں، ان کے انکار کے اوپر منتہی ہو۔ جیسا کہ بعض اقوال اسی طرح کے ہیں کہ بعض اقوال نے خارج میں ہر طرح کی وحدت کا انکار کیا، اصلاً خارج میں کسی جہت سے وحدت موجود نہیں ہے، یا بعض اقوال دیگر نے خارج سے کثرت کا انکار کیا اور کہا کہ جس کو ہم کثرت سمجھتے ہیں یہ حقیقت میں خارج میں کثرت نہیں ہے، بلکہ ہمارا ذہن کثرت ایجاد کرتا ہے، ہمارا ذہن کثرت کو تخیل کرتا ہے اور اس کو خارج کی طرف نسبت دے دیتا ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں خارج میں کثرت ہے، جبکہ خارج میں کسی بھی جہت سے کوئی کثرت موجود نہیں ہے۔ بس اس مسئلے کو حل کرنے میں اور اس مسئلے کی تحلیل و تبیین کرنے میں فیلسوف کو اس امر کی جانب متوجہ ہونا چاہیے کہ نہ تو برہان کا انکار لازم آئے، نہ تو مطلب عقلی دقیق برہانی جو مطابق با واقع ہے اس کے انکار کے اوپر منتہی ہوں، اور نہ ہی ہم کثرات کا محض انکار کریں اور کثرات کو ذہنی محض تخیلی قرار دیں اور خارج سے ان کا انکار کے اوپر منتہی ہوں۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کو جمع کرنا یہ اصل میں دشوار ہے، ایک کار فلسفی بھی یہی ہے، اور ایک مسئلہ فلسفی بھی وحدت و کثرت کے اندر جمع کرنا ہے، اور جمع سالم، یعنی نہ تو مقدمہ برہانی و دلیل برہانی کا انکار لازم آئے اور نہ ہی مقدمہ وجدانی و مقدمہ بدیہی جو کہ کثرات ہیں ان کے انکار کے اوپر ہم منتہی ہوں۔ قول اول جو اس مسئلے کے اندر بیان کیا گیا، اگرچہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے ذیل میں صرف دو اقوال کو پیش کیا، ایک قول حکماء مشاء ہے اور ایک قول حکماء ایران ہے، ایران باستان، ایران قدیم جن کو پہلوین کہا جاتا تھا، ان کے قول کو علامہ طباطبائی نے پیش کیا، لیکن چونکہ اس مسئلے کے اندر متعدد اقوال ہیں،
متعدد مکاتب نے، چاہے فلسفی ہو، چاہے عرفانی ہو، چاہے کلامی ہو، انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. لہٰذا ایک استقراء کے طور پہ ہم بعض اقوال کو پیش کرتے جن کی طرف علامہ طباطبائی نے توجہ کرنا ضروری نہیں سمجھا. قول اول، اس کی اساس پر وجود ایک امر واحد شخصی ہے، یعنی خارج میں صرف وحدت موجود ہے. خارج میں وحدت حقیقی ہے، یعنی میرے تخیل، میرے توہم کی اساس پہ وحدت نہیں ہے، بلکہ واقعاً خارج میں وحدت موجود ہے. اور یہ وحدت وجود کی وحدت ہے، یعنی خارج میں وجود ایک امر واحد ہے اور اس کی وحدت وحدت شخصیہ ہے، خارجی وحدت ہے، وحدت ذہنی نہیں ہے. مانند جنس اور فصل نہیں ہے کہ جنس اپنے مصادیق کے اوپر وحدت جنسی رکھتا ہے، اپنے مصادیق کی نسبت، اپنی انواع ذیل کی نسبت وحدت جنسی رکھتا ہے، یا نوع اپنے افراد و اپنے مصادیق کی نسبت وحدت نوعیہ رکھتی ہے. لیکن ان دونوں کی وحدت ذہنی ہے. خارج میں جنس اور فصل وحدت جنسی نہیں رکھتے، خارج میں نوع وحدت نوعی برائے مصادیق نہیں رکھتی ہے، بلکہ ان دونوں کی وحدت ایک امر ذہنی، اگرچہ خارج میں اس کا منشا موجود ہے جس کی وضاحت انشاءاللہ بحث ماہیات اور جنس و فصل کے ذیل میں کی جائے گی. لیکن قول اول کی اساس پہ وجود کی وحدت ذہنی نہیں ہے، وجود کی وحدت ایک امر ذہنی جس کا خارج میں کوئی ارتباط نہیں ہے، اس طرح کی وحدت نہیں ہے، بلکہ وجود ایک امر واحد ہے اور ساتھ اس کی وحدت وحدت خارجی شخصی ہے، یعنی خارج میں وجود ایک امر واحد اصیل شخصی ہے. کثرت کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا؟ اس قول کی اساس پہ کثرت خارج میں موجود نہیں ہے، بلکہ کثرت ایک امر ذہنی محض ہے. کثرت کسی بھی جہت سے، کسی بھی طرح سے خارج میں نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ذہن ہے، یہ انسانی خیال ہے، یہ انسانی تخیل ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ خارج میں کثرت موجود ہے، جو توہم کرتا ہے کہ خارج میں کثرت ہے، جبکہ خارج میں کسی بھی جہت سے کوئی بھی کثرت موجود نہیں ہے. بس اس قول کی اساس پر خارج میں صرف وحدت موجود ہے، خارج میں وحدت حقیقی ہے جو وہی وجود کی وحدت ہے، اور کثرت ایک امر تخیلی ہے، کثرت ایک امر توہمی ہے، کثرت ایک امر ذہنی ہے کہ تخیل، قوہ واہمہ، توہم اس کثرت ذہنی کو خارج کی جانب نسبت دیتا ہے. جبکہ خارج میں تو ہم کسی جہت سے کثرت نہیں پاتے، یعنی خارج میں کسی جہت سے کوئی کثرت نہیں ہے. لہٰذا خارج کی جانب کثرت کو نسبت دینا، خارج کی جانب کثرت کی نسبت دینا اس قول کی اساس پہ ایک قضیہ کاذبہ ہے، یہ جھوٹا قضیہ ہے، یہ مطابق با واقع نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ خارج میں کسی قسم کی کوئی کثرت نہیں ہے، اور ہمارا ذہن جس کثرت کو بناتا ہے، جس کثرت کو فرض کرتا ہے، جس کثرت کو توہم کرتا ہے، اس کی نسبت اگر خارج کی طرف دے، یہ قضیہ باطلہ و کاذبہ شمار ہوگا. یہ قول جہلائے صوفیہ جو تصوف میں تھے لیکن بدون علم کے بغیر وادی تصوف میں وارد ہوئے، ان کی جانب یہ قول منسوب ہے، اور ان کے آثار سے جو حکماء نے سمجھتے ہیں، ان کے کلمات جس طرح سے انہوں نے بیان کیا، انہوں نے اسی مطلب کو بیان کیا کہ خارج میں وجود ایک امر واحد شخصی ہے اور وحدت صرف وجود میں، جبکہ کثرت اصلاً خارج میں موجود نہیں ہے. یہ قول اول واضح البطلان ہے، یعنی اس کو بطلان کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ یہ قول مقدمہ چہاروں کے ساتھ صراحت کے ساتھ تضاد و تناقض میں ہے. اس قول کی اساس پر کثرت کسی جہت سے خارج میں موجود نہیں ہے، بلکہ کثرت ہمارے توہم میں ہے، کثرت ہمارے تخیل میں ہے، کثرت ہمارے ذہن میں جس کو ہم خارج کی جانب نسبت دیتے ہیں.
جبکہ حقیقت مسئلہ یوں نہیں ہے. واقعاً و حقیقتاً نفس انسانی، میرا نفس واقعاً خارج میں کثرت کو محسوس کرتا ہے، خارج میں کثرت کو درک کرتا ہے. میں اپنے نفس میں علم حضوری ادراکی کے طور پہ متعدد احوال کو پاتا ہوں. میرے حالات مختلف ہیں. کبھی میرے نفس کے اوپر خوشی عارض ہوتی ہے، کبھی میرے نفس کے اوپر حالات غمی طاری ہوتے ہیں، کبھی میرے نفس میں بھوک لگتی ہے، کبھی میرا نفس سیر ہوتا ہے. یہ متعدد حالات، جو حالات ایک دوسرے سے متضاد ہیں، ان سب حالات کو علم حضوری کے ذریعے درک کر رہا ہوں. یہ سب اختلاف علم حضوری کے ذریعے سے درک کیا جاتا ہے، اور علم حضوری میں کسی قسم کی خطا ممکن نہیں ہے. لہٰذا یہ قول واضح البطلان ہے. قول دوم کی اساس پر خارج میں کثرت بھی موجود ہے اور وحدت بھی خارج میں ہی موجود ہے. یعنی برخلاف قول اول جس کی اساس پہ وحدت خارج میں اور کثرت امر ذہنی محض ہے، اس قول کی اساس پر وحدت و کثرت دونوں خارج میں موجود ہیں. لیکن وحدت وجود میں، یعنی وجود ایک امر واحد شخصی ہے جو وحدت خارجی شخصی رکھتا ہے، لیکن اس وجود میں کسی قسم کی کثرت نہیں ہے. یعنی اس مطلب کی جانب دقت کریں، اس مطلب کی جانب توجہ کریں کہ اس قول کی اساس پر کثرت بھی خارج میں ہے، وحدت بھی خارج میں ہے، لیکن وحدت وجود میں ہے. وجود منشأ وحدت ہے، وجود منشأ اتحاد ہے. وجود کی وجہ سے خارج میں وحدت موجود ہے، لیکن کثرت اگرچہ خارج میں ہے لیکن وجود میں کثرت نہیں ہے. یعنی اس طرح سے نہیں ہے کہ وجود متکثر ہو جائے، یہ وجود وہ وجود، ایک وجود سوم چہارم، اس طریقے سے کثرت خارج میں نہیں ہے، بلکہ وجود ایک امر واحد شخصی ہے، اور اس کی وحدت شخصی اطلاقی یعنی بی نہایت وحدت ہے، اور وجود میں کسی قسم کی کثرت نہیں ہے. لیکن ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کثرت آپ کے نزدیک خارج میں ہے لیکن وجود میں کثرت نہیں ہے، بس منشأ کثرات کیا ہے؟ اس قول کی اساس پر کثرت ظہور میں ہے. یہ وجود متنوع و مختلف طرح سے ظہور کرتا ہے. خارج میں اس کا ظہور مختلف طرح سے. کبھی یہ وجود انسان کی شکل میں ظہور کرتا ہے، کبھی یہ وجود مثال کے طور پہ پتھر کی شکل میں ظہور کرتا ہے، کبھی یہ وجود عقول و مفارقات عالم عقل کی شکل میں اس کا ظہور ہے. لہٰذا کثرت جتنی بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے، خارج میں کثرت موجود ہے. ہم کثرت کے منکر نہیں ہیں، بلکہ کثرت ظہورات وجود میں، کثرت ظہور میں، جبکہ خود وجود، حقیقت وجود جو امر اصیل ہے وہ ایک امر واحد شخصی ہے. یہ قول محققین عرفا ان کا قول ہے، جیسے جناب محی الدین ابن عربی اور ان کے شاگردان مانند جناب قونوی، جناب قیصری اور اس کے علاوہ متعدد شارحین، ان کا یہ قول ہے. وہ اکثر محققین عرفا صاحبان معرفت اہل عرفان اس قول کو قبول کرتے ہیں کہ وجود ایک امر واحد شخصی اطلاقی ہے جس میں کسی قسم کی کثرت نہیں ہے، جبکہ ظہورات وجود متکثر ہیں. لہٰذا اس قول کی اساس پر بھی خارج میں وحدت ہے اور خارج میں کثرت ہے. لیکن اس قول کا قول اول سے فرق اس جہت سے ہے کہ قول اول نے صراحت کے ساتھ مقدمہ چہارم یعنی کثرت در خارج کا انکار کیا، لیکن قول دوم نے اس کا انکار نہیں کیا بلکہ کثرت در وجود کا انکار کیا، اور کثرت کو ماہیات یا کثرت کو ظہورات میں قرار دیا ہے. بس اس قول کی اساس پہ کثرت موجود ہے لیکن کثرت در وجود نہیں ہے، بس وجود اخص سے از موجود ہے.
چونکہ موجودات متکثر ہیں لیکن وجود متکثر نہیں ہے، وجود میں کسی قسم کی کثرت نہیں ہے۔ قول سوم جو یہاں پر اسی مقام پر قابل ذکر ہے وہ جناب محقق دوانی کا قول ہے کہ جناب محقق دوانی انہوں نے تبیین وحدت و کثرت میں ایک اور مطلب کو ذکر کیا جس کی جانب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فصل رابع کے اندر جہاں پر ان کے قول کو ذکر کیا وہیں پہ ان کے قول کے اوپر اشکال بھی ذکر کیا۔ خود محقق دوانی اپنے اس قول کو ذوق توحیدی، ذوق متعلہین، ذوق توحید و توحید خالص قرار دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ واجب یعنی وجود اصیل ہے واجب میں، چونکہ فصل رابع سے ان کے قول کا بہت گہرا تعلق ہے، لہٰذا اسی کی اساس پہ ہم ان کے قول کی تبیین کرتے ہیں۔ فصل رابع میں محقق دوانی کا جو قول جس طرح سے تو وضاحت کیا گیا تھا اس کی اساس پہ وہ فرماتے ہیں کہ واجب کے اندر وجود اصیل ہے جبکہ ممکنات میں ماہیات اصیل ہیں، اور ماہیات ممکن الوجود، ممکنات میں ماہیات اصالت رکھتی ہیں۔ اس کی اساس پہ محقق دوانی فرماتے ہیں کہ وجود میں کسی قسم کی کثرت نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وجود ایک امر واحد ہے اور منحصر در واجب الوجود ہے۔ اس کے علاوہ نظام ہستی و نظام واقعیت کے اندر وجود میں کسی قسم کی کثرت موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ وجود ایک امر واحد شخصی ہے جو فقط واجب تعالی میں موجود ہے، اس کے علاوہ وجود کسی اور میں نہیں ہے۔ جبکہ کثرات بھی خارج میں تکوینی ہیں، کثرات بھی خارج میں موجود ہیں، کثرات بھی خارج میں متحقق ہیں۔ مانند قول اول محقق دوانی کثرت کو ذہنی محض قرار نہیں دیتے، کثرت کو ایک امر توہمی و تخیلی قرار نہیں دیتے، بلکہ کثرت کے بھی خارج میں قائل ہیں، لیکن کثرت در وجود کے منکر ہیں، بلکہ کثرت در ماہیات ہے، یعنی ان کے نزدیک کثرت ماہیات کی وجہ سے ہیں۔ اور یہ ماہیات کس طرح سے موجود ہیں؟ جیسے پہلے بیان کیا، انتصاب با جائل، انتصاب با واجب الوجود، ایک نسبت با واجب الوجود کی وجہ سے یہ کثرات ماہوی، یہ ماہیات متکثرہ خارج میں موجود ہو جاتی ہیں۔ پس ان کی اساس پہ وجود ایک امر واحد ہے جو منحصر در واجب الوجود ہے، اور وجود میں کسی قسم کی کثرت نہیں ہے، لیکن ماہیات وہ منشأ کثرت ہے، اور خارج میں جتنی بھی انواع و اقسام کی کثرات ہمیں نظر آتی ہیں وہ سب کی سب ماہیات کی وجہ سے ہیں۔ اس قول کا اشکال علامہ طباطبائی نے فصل رابع کے اندر بیان کیا، اور وہ یہی تھا کہ آیا یہ ماہیات انتصاب با واجب الوجود کی وجہ سے ان کے اندر کوئی فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ اگر انتصاب با وجود کے بعد سے ماہیات کی وہی حالت ہے جو قبل از انتصاب با وجود ہے، علامہ فرماتے ہیں یہ وہی انقلاب در ذات ہے۔ لیکن اگر انتصاب با وجود کے بعد سے وجود کے ساتھ نسبت پیدا کرنے کے نتیجے میں اس ماہیت میں کوئی فرق پڑا ہے، یہ ماہیت مختلف ہو گئی ہے، لہٰذا فرماتے ہیں یہ وہی وجود ہے جس کی وجہ سے ماہیات متحقق ہوئی ہیں۔ لہٰذا اس استدلال کی وجہ سے کہ جو علامہ نے فصل رابع کے اندر بیان کیا، یہ قول بھی، قول محقق دوانی بھی باطل ہے، اور اس قول کے ذریعے سے ہم نظام ہستی و نظام تکوین کے اندر وحدت اور کثرت کی تبیین نہیں کر سکتے، اس کی تحلیل نہیں کر سکتے۔ قول چہارم و قول رابع اس کی اساس پر خارج میں، توجہ کریں، اب قول رابع یہ آ کر صراحت کے ساتھ وحدت کا منکر ہو جاتا ہے، یعنی قول چہارم و قول رابع کی اساس پر خارج میں کسی قسم کی وحدت موجود نہیں ہے، بلکہ خارج میں کثرت ہے، خارج میں صرف اشیاء متعدد، اشیاء متکثر، اشیاء متنوع موجود ہیں، لیکن ان میں کسی جہت سے وحدت
موجود نہیں ہے۔ البتہ اس قول کی اساس پر یہ قول منسوب بے حکمائے مشاء ہے کہ ان کے کلمات، ان کی عبارات، انہوں نے جو مباحث فلسفی کو مطرح کیا ہے اس کی اساس پر خارج میں وہ وحدت کے منکر ہے، خارج میں وجود کو ایک امر واحد شخصی نہیں مانتے، خارج میں وجود کی وحدت کے منکر ہیں، بلکہ خارج میں کہتے ہیں کہ وجودات ہیں، خارج میں کثرت بے اندازہ تکثر وجودات ہے، اور وجودات آپس میں ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان وجودات کا ایک دوسرے سے کسی جہت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ان میں تباین بے تمام ذات ہے۔ یہ تمام ذات، جس طرح سے ہم کہتے ہیں مقولہ جوہر مکمل ذات تمام ذات کے ساتھ مقولہ کم کے ساتھ مختلف ہے، مقولہ کم تمام ذات کے ساتھ مقولہ کیف سے مختلف ہے، اسی طرح فرماتے ہیں یہ وجود انسان تمام ذات کے ساتھ وجود حجر سے مختلف ہے، اور ان دو وجودات میں کسی طرح کا کوئی اشتراک خارجی موجود نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہمارا ذہن جب ان موجودات خارجی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، موجودات خارجی کی جانب ملتفت ہوتا ہے، ہمارا ذہن ان سے ایک امر واحد انتزاع کرتا ہے، جو امر واحد وجود ہے، جو امر واحد مشترک معنوی وجود ہے، لیکن حقیقت میں خارج میں وجود ایک امر واحد اشتراکی نہیں ہے۔ پس یہ قول خارج میں وجود کی وحدت کا منکر ہے، اور خارج میں وجود کو امر متباین بتمام ذوات قرار دیتا ہے، لیکن وحدت ذہنی وجود کے قائل ہیں کہ چونکہ وجود کا جو مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ اس وجود پہ بھی صدق کرتا ہے، اس وجود پہ بھی صدق کرتا ہے، اس وجود پہ بھی صدق کرتا ہے، لہٰذا مفہوم وجود ایک امر مشترک معنوی ہے، اور وجود وحدت ذہنی رکھتا ہے لیکن وحدت خارجی نہیں رکھتا۔ لہٰذا اس قول کے اساس پر وحدت خارجی وجود کا مکمل طور پہ انکار کیا گیا، جبکہ کثرت در وجود و کثرت موجودات کو بدیہی و بداہت کے طور پہ قبول کیا گیا۔ اس قول کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے مفصل طور پہ ذکر کیا ہے، اور اس کو انہوں نے قول منسوب بے حکمائے مشاء قرار دیتے ہیں۔ اور اس قول کو کیوں حکمائے مشاء نے اختیار کیا، ان کی کیا دلیل تھی، کیا استدلال تھا جس کی وجہ سے اس قول کو اختیار کرتے ہیں، اس کی جانب علامہ طباطبائی انشاءاللہ تعالی فصل کے اندر ذیل عبارت اس کی وضاحت کریں گے، کہ وہیں پر مزید تفصیل کے ساتھ حکمائے مشاء کے قول کو بیان کریں گے ہم، اور اسی کے ذیل میں ان کا استدلال و ان کا برہان جو انہوں نے اس مطلب کے اوپر پیش کیا اس کو ذکر کریں گے، اور وہیں پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے اوپر جو اشکالات وارد ہیں، اس کے اوپر جو محظورات فلسفی لازم آتے ہیں، وہیں پہ علامہ طباطبائی ان کو ذکر فرمائیں گے۔ قول پنجم کی جو اس مسئلے کے اندر ہے، جس کو علامہ طباطبائی قول حق قرار دیتے ہیں، اس قول کو اختیار کرتے ہیں، اس قول کو قبول کرتے ہیں، وہ قول ہے کہ وجود ایک حقیقت واحد شخصیت تشکیکی ہے، یعنی خود وجود میں خارج میں وحدت ہے، اصل وجود میں وحدت ہے، اور وجود میں ہی کثرت ہے، یعنی خود منشأ وحدت بھی وجود ہے اور منشأ کثرت بھی وجود ہے، لیکن یہ ایک خاص قسم کی کثرت ہے کہ جو نہ مشاء و حکمائے مشاء کی مانند کثرت تباین و تباینی ہے کہ ہر وجود ایک دوسرے وجود سے جدا ایک مکمل پراکندہ وجود کے طور پہ ہو، جس کا دوسرے وجود سے کسی جہت سے اشتراک نہیں ہے، اور ان میں تباین بے تمام ذات ہو، نہ اس طرح کی کثرت ہے اور نہ ہی وجود میں اس طرح کی وحدت ہے جس طرح سے عرفاء یا محقق دوانی کہتے ہیں کہ وجود ایک امر واحد
اطلاقی ہے جس میں حتیٰ کثرت تشکیکی بھی نہیں ہے۔ لہٰذا قول پنجم کی اساس پہ دقت کے ساتھ کہ قول پنجم کس طریقے سے بقیہ اقوال کے ساتھ مختلف ہے، کہ قول پنجم خارج میں وحدت وجود کا بھی قائل ہے اور خارج میں کثرت وجود کا بھی قائل ہے، لیکن یہ وحدت نہ پہلے تین اقوال کی طرح وحدت شخصی اطلاقی ہے اور کثرت در وجود کا منکر ہو، اس طرح کی وحدت نہیں ہے، بلکہ یہ وحدت کس طرح کی وحدت ہے؟ یہ وحدت ایک وحدت تشکیکی ہے، یعنی خارج میں ہی وجود ایک امر واحد ہے جو ذو مراتب ہے، اس کے مراتب ہیں، لیکن آیا ان مراتب میں مکمل طور پہ متباین ہے؟ جس طرح سے حکماء مشاء کہتے ہیں ان مراتب کا ایک دوسرے کے ساتھ کسی جہت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آیا یہ مراتب مکمل طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ متباین ہیں؟ قول وحدت تشکیکی کے اساس پر یہ جو کثرت در وجود ہے ان میں تباین نہیں ہے، بلکہ ان میں اتحاد مرتبئی موجود ہے، یعنی یہ مراتب در حالی کے مرتبہ وجود ہیں لیکن ان میں ایک دوسرے کے ساتھ وحدت موجود ہے۔ کہ انشاءاللہ تعالی اس قول کو ہم مزید تاریخچہ بحث تشکیک کو ذکر کرنے کے بعد سے مفصل طور پہ اس قول کی جانب توجہ کریں گے، اور اس قول کے پیچھے حکماء و فلاسفہ و بالخصوص علامہ طباطبائی بتبع ملا صدرہ ان کا کیا مدعا ہے، وہ کس مطلب کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس کی جانب توجہ کی جائے گی۔ بس یہیں پر ہم اقوال جو اس مسئلے کے اندر اگرچہ متعدد اور بھی اقوال ہیں لیکن چونکہ کم اہمیت ہیں ان کی جانب توجہ نہیں کی جاتی، یا مفصل اور مطول کتابوں میں ان کی جانب توجہ کی گئی ہے کہ جو شائقین مطالعہ ہیں وہ وہیں پر رجوع کریں۔ مطلب چہارم کی جو بحث تشکیک در وجود کے ذیل میں لائق ذکر و قابل ذکر ہے وہ تاریخچہ بحث وحدت و کثرت و تاریخچہ بحث تشکیک ہے۔ چونکہ بحث تشکیک ذیل تبیین وحدت و کثرت در وجود مطرح ہوئی، یعنی حکماء کیسے تشکیک کی جانب متوجہ ہوئے کہ حکماء اسلامی و فلاسفہ اسلامی انہوں نے وحدت در وجود کو اس بات کیا، کثرت در وجود کو بالبداہت و وجدانی طور پہ پایا، اب آ کر وحدت و کثرت کی تبیین کرنے لگے۔ اس تبیین وحدت و کثرت در وجود کے نتیجے میں ایک قول جو وجود میں آتا ہے، ایک قول جو حکماء نے پیش کیا وہ وحدت اصل وجود و کثرت طبقاتی و کثرت طولی تشکیکی در وجود ہے۔ پس اصل مسئلہ تشکیک در وجود کہ وجود ایک امر واحد تشکیکی ہے، یہ تبیین مسئلہ وحدت و کثرت در وجود اس منظر سے رونما ہوتا ہے، اس منظر سے یہ مسئلہ اور یہ قول وجود میں آتا ہے۔ لہٰذا جب ہم وحدت و کثرت در وجود کا تاریخچہ بیان کریں گے، اسی کے ذیل میں ہی خود تشکیک کی بھی ایک طرح سے تاریخ بیان ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے حکماء کن کن مراحل کو طے کرتے ہوئے تشکیک در وجود کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ تاریخ کے لحاظ سے و تاریخچے کے لحاظ سے تشکیک در وجود کی بحث ایک قدیمی بحث ہے جس کی جانب حکماء مشاء مانند شیخ الرئیس بو علی سینا، جناب بہمنیار اور دیگر حکماء مشاء متوجہ تھے، لیکن انہوں نے تشکیک خارجی اشیاء تشکیک در وجود کو قبول نہیں کیا، یعنی در حالی کہ یہ مسئلہ تشکیک ان کے سامنے مطرح تھا، ان کے سامنے واضح تھا، لیکن بعض ادلہ و براہین کی وجہ سے انہوں نے تشکیک کو خارج سے انکار کیا و خارج میں تشکیک کے منکر ہوئے۔ اس وحدت و کثرت در نظام ہستی کی تبیین کے لیے حکماء مشاء نے تین طرح کی و تین اقسام کی کثرت کو پیش کیا، یعنی خارج میں وحدت کے تو وہ منکر ہیں، یعنی حکماء مشاء کے نزدیک
وجود ایک امر واحد خارجی نہیں ہے، بلکہ وجود کی وحدت ذہنی ہے، اور خارج میں وجودات ہیں، خارج میں حقائق ہیں جو متباین بے تمام ذات ہیں۔ ان حقائق متباین جن میں تباین ہے، ان میں کس قسم کا اختلاف ہے، کتنی طرح و کتنی انواع و اقسام کے اختلاف ہیں، اس کے ذیل میں حکمائے مشیت 3 طرح کے اختلاف کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کی جانب پہلے کئی مرتبہ اشارہ ہو چکا ہے۔ ایک اختلاف ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ اختلاف بے تمام ذات ہے، ایک ہے اختلاف بے جزء ذات، اور تیسرا اختلاف بے عوارض خارج از ذات یا اعراض خارج از ذات، ان کے ذریعے اشیاء میں اختلاف رونما ہوتا ہے۔ اختلاف بے تمام ذات اس کا مصداق بارز جس طرح سے معقولات اولا جنس الاجناس ان کے اندر اختلاف ہے، جوہر تمام ذات کے ساتھ مقولہ کیف سے مختلف ہے، اور مقولہ جوہر و مقولہ کیف کے اندر کوئی بھی جہت اشتراکی، کوئی بھی جزء ذاتی مشترک موجود نہیں ہے، اگرچہ ان کے اندر بعض لوازم خارج از ذات جیسے خود الماہیت ہونے میں، جو الماہیت توجہ کریں جس طرح پہلے بھی بیان کیا تھا، اصالت کی بحث میں کہا تھا کہ الماہیت کی جو معقول ثانی ماہیات بمعنی الاخص ہے، اس کے اندر جوہر و اعراض و کم و کیف اور دیگر جتنے بھی مقولات ہیں وہ سب شریک ہیں، لیکن الماہیت کسی بھی ماہیت کی ذات میں جزء ذاتی کے طور پہ داخل نہیں ہے، بلکہ ان جنس الاجناس ان کے لیے ایک لازم خارج از ذات ہے۔ پس الماہیت جیسے جوہر بھی ماہیت ہے، کیف بھی ماہیت ہے، کمیت بھی ماہیت ہے، کوئی یہ اشکال نہ کرے کہ یہ سارے کے سارے امور ماہیت ہونے میں شریک ہے، کیونکہ اگر یہ سارے کے سارے امور کے لیے ماہیت ایک جزء ذاتی ہو، اس صورت میں 10 مقولات نہیں ہوں گے، اس صورت میں 10 جنس الاجناس نہیں ہوں گی، بلکہ اس صورت میں ایک جنس الاجناس ہوگی، اور وہ وہی مقولہ الماہیت ہے جس کی 10 انواع و اقسام ہیں، جوہر، عرض اور دیگر جو اقسام اعراض ہیں۔ پس الماہیت کہ جو صفت ماہیات بمعنی الاخص ہے، وہ ان ماہیات بمعنی الاخص کے لیے جزء ذاتی نہیں ہے، ان کے لیے جزء مشترک داخل در ذات نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کے سارے مقولات، یہ سارے کے سارے جنس الاجناس تمام ذات کے ساتھ ایک دوسرے سے تباین رکھتے ہیں، اور ان میں کوئی بھی منشأ اشتراک ذاتی موجود نہیں ہے۔ ہاں، اگر ان میں اشتراک کسی بھی جہت سے موجود ہے تو وہ اشتراک خارج از ذات، وہ اشتراک امور خارج از ذات، جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا الماہیات یا الماہیت یا اعراض، جو اعراض ہیں ان میں اشتراک خود عرض ہونے کی جہت سے کہ یہ عرض دوبارہ ایک مفہوم ذاتی برائے اعراض نہیں ہے، بلکہ ان اعراض کے لیے ایک مفہوم خارج از ذات ہے۔ پس یہ کثرت کی قسم اول ہے کہ جہاں پر ماہیات و اشیاء تمام ذات کے ساتھ ایک دوسرے سے متباین اور ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور اگر ان میں کسی بھی جہت سے وحدت پائی جاتی ہے، کسی بھی جہت سے ان میں کوئی جنبہ اشتراکی پایا جاتا ہے، وہ اشتراک خارج از ذات ہے۔ کثرت کی قسم دوم جو حکمائے مشاء نے قبول کی وہ کثرت پہ جزء ذات ہے، یعنی بعض ماہیات، بعض اشیاء ایک جزء ذاتی میں شریک ہیں، ایک جزء ذاتی میں دوسری ماہیات کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں، لیکن دوسرے جزء ذات میں اختلاف رکھتے ہیں۔ وہ جزء ذاتی جس میں ایک سے بیشتر، ایک سے زیادہ ماہیات شریک ہوں، اس کو جزء جنسی کہا جاتا ہے، جو منشأ اشتراک انواع الذیل خود، یعنی اس کے ذیل جتنی انواع ہیں ان کے لیے منشأ اشتراک بنتا ہے، در حالی کہ اسی وقت ان ماہیات کی ذات میں ایک جزء اختصاصی ہے جو انہی انواع کو دیگر اسی جنس کے ذیل میں موجود دیگر انواع کے ساتھ
مختلف و متباین کرتا ہے، جس کو جزء فصلی کہا جاتا ہے یا فصل کہا جاتا ہے۔ پس تباین ببعض ذات یا تباین بجزء ذات کا معنی یہ ہے کہ یہ ماہیات ایک جزء مشترک کے اندر شریک ہیں جو جزء ذات ہے، اور وہ جزء جنسی ہے جو جنس ہے ان ماہیات کے لیے، اور ایک اور جزء دیگر میں تباین و اختلاف رکھتے ہیں جو جزء فصل ہے، ان ماہیات کو ایک دوسری ماہیات سے جدا کرتا ہے۔ تیسری طرح کا اختلاف کہ جو حکمائے مشاہ نے قبول کیا وہ اختلاف بے خارج از ذات ہے، یعنی تمام ماہیات تمام ذات ماہوی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، تمام ماہیات نہ بعض ماہیات، یعنی خارج میں بعض ماہیات جزء ماہوی ہونے میں تمام ذات ماہوی میں دوسری ماہیت کے ساتھ شریک ہیں، لیکن اعراض خارج از ذات کی وجہ سے ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ جیسے ایک ہی نوع کے افراد، ایک ہی نوع کے اشخاص و ایک ہی نوع کے مصادیق تمام ذات ماہوی میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہے۔ زید، بکر، عمر، خالد، یہ سارے کے سارے افراد ماہیت انسان، انسان ہونے کی ماہیت میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہیں، لیکن عوارض خارج از ذات، جیسے مانند زید کالے رنگ کا ہے، اس کا رنگ یہ، اس کا قد یہ، اس کا وزن یہ، اس کا بیٹا، اس کا باپ ہے، ان اعراض خارج از ذات میں دیگر ماہیات کے ساتھ مختلف ہوتا ہے اور دیگر ماہیات سے اس کا تفاوت پیدا ہوتا ہے۔ پس حکماء مشاہ کے نزدیک اشیاء خارجی میں تین طرح کی کثرت موجود ہے، یا کثرت بے تمام ذات ہے، یا کثرت بے جزء ذات ہے، یا کثرت بے خارج از ذات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کثرت تشکیکی کو پیش کیا، تشکیک در ماہیت کو پیش کیا، اور اس کو متعدد استدلالات کے ساتھ رد کرتے ہیں۔ ابو علی سینا نے متعدد استدلالات و براہین کے ساتھ کثرت تشکیکی ماہوی کو رد کیا اور اس کے وہ صراحت کے ساتھ منکر ہوئے، لہٰذا حکماء مشاہ کثرت در نظام ہستی کو انہی تین کثرات، یعنی کثرت بے تمام ذات یا جزء ذات یا خارج ذات کے اساس پر تبیین کرتے ہیں۔ اس کے بعد سے حکمت اشراق کی باری آتی ہے کہ وہ کس طرح سے کثرت کی تبیین کرتے ہیں اور نظام ہستی میں کثرت کی کس طرح سے وضاحت کرتے ہیں، کہ انشاءاللہ چونکہ وقت تمام ہے اس کو بعد والے درس کے اندر ملاحظہ و مشاہدہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔